قال تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین، آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں نماز کا بیان بتلائیں گے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کون سی سنت موقتہ ہے، کون سی غیر موقتہ ہے، اسی طریقے سے نماز کب فرض ہوئی، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بتلائیں گے۔ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے نماز کا بیان۔ سوال، نماز کس پر فرض ہے؟ نماز کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر، مسلمان پر نماز فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ سوال، ابتداءً کتنے اور کون سے وقت کی نماز فرض تھی؟ سب سے پہلے یعنی اسلام میں سب سے پہلے کون سے وقت کی نماز اور کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ جواب، ابتدائی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اسلام کے شروع زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ 2 وقت کی نماز فرض تھی اور ایک سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے تھے اور دوسری سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی کہ فجر اور عصر 2 نمازیں پہلے کیا فرض تھیں۔ اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے بوقت معراج فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہجرت کیوں کیا؟ ہجرت کیا اس بنا پر کہ وہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ظلم و زیادتی کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے کرتے، دین کی اشاعت کرتے کرتے وہ کیا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے ستایا، طائف میں لوگوں نے پتھر برسائے۔ اسی طریقے سے اسی سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی اور بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالی نے آپ کو عرش الہی پر بلایا۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی بچہ روتا ہے تو اس کے لیے لوگ سیر و تفریح کے لیے اس کو نکالتے ہیں، گارڈن اور باغ وغیرہ میں اس کو ٹہلاتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے چہیتے اور اتنے پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج کا سفر کرایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو تکلیف آئی ہے، جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، مصیبتوں کا ازالہ ہو سکے۔ تو معراج کے وقت، معراج کی تفصیل بہت لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ معراج کے موضوع پر بیان کروں گا، لیکن آج موضوع ہے نماز کا، تو اس لیے نماز کے موضوع پر بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا ہے، ہجرت کے 1.5 سال پہلے بوقت معراج فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ نمازیں تو 50 وقت ہوئی تھی، لیکن مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اور نماز کی تخفیف کرتے رہے، یہاں تک کہ نماز کا 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ نماز جمعہ کب اور کہاں فرض ہے؟ نماز جمعہ کب اور کہاں فرض ہے؟ جواب، نماز جمعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں فرض ہوئی۔ نماز جمعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں فرض ہوئی، مگر ادا کی ابتدا مدینہ میں ہوئی۔ یعنی فرض تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن اس کی ادائیگی کا جو وقت تھا وہ مدینہ منورہ میں آ کر اس کو ادا کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ پھر سوال ہوتا ہے نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر عاقل بالغ آزاد مقیم تندرست مسلمان پر نماز جمعہ فرض ہے۔
ہر عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، جو چل نہ سکے، ایسی بیماری نہ ہو، تو اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، جمعہ فرض ہے، عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ سوال، 5 وقت کی نمازوں میں فرض، سنت، واجب اور نفل کے رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 وقت کی نمازوں میں فرض نماز کی رکعت کتنی ہے، اور سنت کی رکعت کی تعداد کتنی ہے، اور نفل کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، جمعہ کے دن 15 اور دوسرے دنوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں۔ جمعہ کے دن 15 رکعت اور دوسرے اور اس کے بعد میں کیا ہے، اور دوسرے دنوں میں 17 رکعت نماز فرض ہیں، اور 12 سنتیں مؤکدہ ہیں، 8 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 3 واجب ہیں، 8 نفل ہیں۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے میں جمعہ کو بتلا دوں کہ جمعہ کے اندر کیا ہے، اس کے اندر 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، 4 سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کا پڑھنا ضروری ہو، اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو 4 سنت مؤکدہ، اس کے بعد میں 2 رکعت جمعہ فرض، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ یہ جمعہ کی نماز کا طریقہ ہے، جمعہ کی رکعتیں ہیں۔ اور جمعہ کے پڑھنے کا وہی نیت کا وہی طریقہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض کی، 2 رکعت فرض کی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز جمعہ فرض، نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر میں 12 رکعتیں ہیں۔ نمبر 1، 4 رکعت سنت مؤکدہ جس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ جس کا پڑھنا ضروری ہے، پھر 2 رکعت نفل۔ عصر میں 4 رکعت، 4 سنت 4 فرض، 4 سنتیں غیر مؤکدہ جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے، اور 4 رکعت فرض۔ اسی طریقے سے مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ عشاء میں 17 رکعتیں، 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل۔ اسی طریقے سے فجر میں بھی 4 رکعت ہیں، 2 سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض نماز۔ اب پھر سوال ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ کیا ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتا ہے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون کون سے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون کون سے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ اگر اس وقت میں نماز پڑھیں گے تو ثواب نہیں بلکہ آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو گناہ ہوگا۔ سن لیجئے آپ لوگ، سورج نکلتے وقت، نمبر 1، سورج نکلتے 4 ٹائم ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، سورج نکلتے وقت جس کو کہتے ہیں سن رائز، کیا ہے، سورج طلوع آفتاب کے وقت، اس کے بعد زوال کے وقت یعنی دن کے درمیانی حصے میں، اس کے بعد سورج ڈوبنے کے وقت یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت، اور جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز آج کل لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اس میں کہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ کن اوقات میں صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، کن اوقات میں صرف نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب، صبح صادق ہونے کے بعد سے سورج نکلنے تک، صبح صادق ہونے کے بعد سے سورج نکلنے تک، یعنی جب سے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح سے
उस वक्त से लेकर जब तक सनराइज सूरज न निकल आए उस वक्त तक नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। उस वक्त नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। बहुत सारे लोग इसके अंदर गलती करते हैं। मैंने देखा है कि लोग फजर से पहले उठते हैं, अजान से पहले उठते हैं और वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। हालांकि ये गलत है, ये मकरूह है। क्योंकि सुबह सादिक से लेकर तुलुआए सुबह सादिक तक, सुबह सादिक से लेकर आफताब निकलने तक, सूरज निकलने तक वहाँ क्या है, फर्ज नमाज के अलावा और फर्ज के फजर की सुन्नत के अलावा कोई भी नमाज पढ़ना, नफिल पढ़ना मकरूह है। उसके बाद में असर की नमाज फर्ज पढ़ने के बाद से सूरज डूबने तक, असर की नमाज जब आपने पढ़ ली उसके बाद में आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। असर की फर्ज नमाज आपने पढ़ लिया, उसके बाद में नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरीके से सूरज डूबने के बाद से फरीज़े मगरिब अदा करने तक, सूरज डूब गया उसके बाद में आपको सबसे पहले आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में आप कोई नफिल नमाज पढ़ें। अगर आप सोचें मैं पहले नफिल पढ़ूं उसके बाद में फर्ज नमाज पढ़ूं यानी मगरिब पढ़ूं, तो आपकी नमाज क्या है, मकरूह हो जाएगी, सही नहीं है नमाज पढ़ना। ईदैन की नमाज से पहले आजकल ये देखा गया है कि ईद के दिन लोग फजर के बाद इशराक वगैरह, चाश्त वगैरह की नमाज पढ़ते हैं। हालांकि ये गलत है, ये मकरूह है। ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या है, मेहमान नवाजी होती है, खुशी का दिन होता है। अल्लाह ने क्या नफिल नमाजों को माफ़ कर रखा है कि क्या ईद की नमाज से पहले पहले तुम नमाज पढ़ो, नफिल पढ़ो। अगर नफिल पढ़ते हैं तो ये मकरूह है। इसी तरीके से आइए, अब नमाज के लिए पाकी भी ज़रूरी है, हर चीज़ की भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या, उसके लिए ज़रूरी है शरायत नमाज जिसको बोलते हैं। एक है शरायत नमाज, एक है अरकान नमाज। शरायत नमाज उसको बोलते हैं जो नमाज से बाहर बाहर की चीज़ें हों, जिसका क्या है, नमाज से बाहर बाहर की चीज़ें हों कि उसका ज़रूरी है। और अरकान नमाज जो नमाज के अंदर हों। चलिए आपको मिसाल से समझाते हैं। नंबर एक, शरायत नमाज 7 है। शरायत नमाज 7 है। नंबर एक, बदन का पाक होना, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़े का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबला की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। नंबर 7 क्या है, नियत करना। अरकान नमाज यानी नमाज के अंदर के फराइज कितने हैं, नमाज के अंदर के फराइज कितने हैं? जवाब, नमाज के अंदर के फराइज 6 हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर नियत को बांधना। उसके बाद में क़ियाम यानी खड़ा होना, जिसको खड़े होने की ताकत नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1-1.5 मिनट कम से कम वो खड़ा हो जाए, फिर उस तकबीर तहरीमा कह ले, उसके बाद खड़ा हो जाए, उसके बाद में कुर्सियों पर बैठे। बीमार लोग जो होते हैं खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी यह है कि जब तकबीर तहरीमा इमाम साहब कहें या अकेले भी पढ़ें तो उनके लिए 1 मिनट कम से कम खड़ा होना ज़रूरी है। नंबर 3, क़िरात करना यानी कुरान की 3 छोटी आयत या एक कोई बड़ी आयत पढ़ना। नमाज के अंदर पढ़ना क्या है, फ़र्ज है। रुकू करना, सजदे 2 सजदे करना। एक सजदे कर लिया और एक भूल गए तो आपकी नमाज नहीं होगी, बल्कि दोनों सजदे करने ज़रूरी हैं। नंबर 6, क़ायदे अखीरा में तशहुद की मिक़दार बैठना। 4 रकात की चौथी रकात में, 2 रकात की नमाज में दूसरी रकात में क़ायदे अखीरा में तशहुद के मिक़दार बैठना। जितना टाइम तशहुद में लगता है पढ़ने में, तहियात के पढ़ने में लगता है, इतनी ही देर तक आपको बैठना नमाज में फ़र्ज है। आइए, वाजिबात नमाज कितने हैं? वाजिबात नमाज कितने हैं? जवाब, वाजिबात नमाज 14 हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपकी नमाज पढ़ने में दुश्वारी ना हो, मुश्किलात पेश ना आए। आइए, वाजिबात नमाज कितने हैं? वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, सूरह फातिहा का फ़र्ज की 2 रकातों में और बाकी नमाजों की सब रकातों में पढ़ना। सूरह फातिहा का हर नमाज में पढ़ना फ़र्ज है। सूरह फातिहा का फ़र्ज की 2 रकातों में
اور باقی نمازوں کی سب رکعتوں میں پڑھنا کیا ہے واجب ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور وتر سنت نفل کی سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا بڑی آیت ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی آیت ملانا ضروری ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ آپ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد میں کیا ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی نے ادھر ادھر کر دیا، پہلے سورہ پڑھ دیا، پہلے کوئی سورہ پڑھ دیا اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ ملایا، تب اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ میں اس کو آگے بیان کروں گا۔ آئیے ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، ترتیب یعنی ہر فرض کو اس کی جگہ پر ادا کرنا، ہر فرض کو اس کی جگہ پر ادا کرنا، یعنی کہ آپ کو پہلے رکوع کا حکم دیا گیا ہے تو پہلے رکوع کیجئے، پھر سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو سجدہ کیجئے، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ ترتیب یعنی ہر فرض کو اس کی جگہ پر ادا کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیا رکوع کا حکم دیا گیا ہے تو آپ پہلے سجدہ کر لیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اسی لیے کیا ترتیب یعنی ہر فرض کی اس کی جگہ پر ادا کرنا ہے۔ نمبر 5، قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا بیٹھنا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا بیٹھنا یہ قوما کہلاتا ہے، اور رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ قوما کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے، اگر یہ چھوٹ گیا کسی نے نہیں کیا تو اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، دونوں سجدے کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ واجبات میں سے ہیں۔ نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی ہر چیز کو اطمینان سے ادا کرنا، جلدی جلدی نہیں، ہر چیز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، ہر ارکان کو کیا آہستہ آہستہ پڑھنا۔ نمبر 8، 2 رکعت پر تشہد کی مقدار بیٹھنا، 2 رکعت پر تشہد کی مقدار بیٹھنا یعنی التحیات پڑھنا۔ نمبر 9، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، دونوں قعدوں میں یعنی کہ دوسرے رکعت میں اور چوتھی رکعت میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر التحیات پڑھنا۔ اس کے بعد میں نمبر 10، جہری نماز میں امام کا بلند آواز سے اور سری نماز میں آہستہ قرات کرنا، یعنی کہ جہری نماز بولتے ہیں جو آواز سے جس کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور سری نماز اسے بولتے ہیں جس میں آہستہ آہستہ سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اب اگر امام صاحب اگر جہری نماز ہے یعنی کہ اگر آواز سے پڑھنے و قرات کرنے والی نماز ہے تو اس کے اندر آواز سے پڑھنی چاہیے، اور جس کے اندر آہستہ سے پڑھنے والی نماز ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے قرات کو، یہ واجبات میں سے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کر دیا تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 11، وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کہنا، وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہنا، سورہ تیسری رکعت میں الحمد شریف اور سورہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا، پھر باندھنا، پھر اس کے بعد میں کیا ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ آئیے دعائے قنوت بھی انشاءاللہ بتلائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد نمبر 12، نماز میں ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، نماز میں ایسی کوئی چیز نہ کرنا جس میں فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یعنی کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھے ہیں، آپ نے کیا تحیات شروع کیا، اس کے بعد میں پھر درود شریف پڑھنے لگے، اگر آپ نے اس طریقے سے تاخیر کر دیا تو یہ کیا ہے واجبات کو ایک دوسرے کو کیا ہے تاخیر کرنا لازم آیا، اس لیے آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اور ساری نمازوں میں ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ہے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا یہ واجبات میں سے ہے، اگر اس کو نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، لیکن کیا ہے بہتر ہے کہ آپ کہہ لیں اس کو، واجبات میں سے چھوٹ جائیں گے تو نماز مشکل ہے اس کے اندر۔ اور دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا، دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر کہنا ہے۔ نمبر 14، نماز کو السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا، نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ختم کرنا۔ سوال یہ ہے کہ واجبات نماز میں سے
ایک بھی واجب قصدن چھوڑ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی چیز کو، ایک بھی واجبات کو آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس سے نماز آپ کی نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی بھول کر نماز کیا ہے، ان چیزوں کو بھول گیا، کسی چیز کو بھول گیا ہے، چھوٹ گیا ہے کوئی ارکان، تو کیا ہے، بھول کر اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے سجدے سو کرنے سے نماز آپ کی ہو جائے گی، آپ کی